آئیے دل پر چوٹ لگنے والا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ شوکت صاحب کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے کہا کہ بچے کو دینی علوم پڑھواتے ہیں، میرا شوق ہے کہ بچہ عالم بنے۔ شوہر نے بیوی سے کہا حافظ عالم بنا کر اسے بھوکا مارنا ہے کیا؟ میں اسے بڑا آفیسر بناؤں گا تاکہ دنیا کا کامیاب انسان بنے۔ شوکت صاحب سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر تھے، تعلیم یافتہ اور دنیاوی طور پر کامیاب ترین انسان تھے۔ بیوی دیندار تھی اور شوق تھا کہ بچہ عالم حافظ بنے، لیکن شوکت صاحب نہ مانے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، بیوی نے ضد کی، اس بار بھی نہ مانے۔ تیسرا بیٹا ہوا، بیوی نے ضد کی اور ترغیب دی، ہماری آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکٹھا کر لو۔ شوکت صاحب ایک ہی رٹ لگاتے رہے، کہاں سے کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا، اور نہ مانا۔ چوتھا بیٹا ہوا، بیوی کی زوردار ضد ہوئی اور آخر کار شوکت صاحب کو ماننا پڑا اور بچے کے بڑے ہوتے ہی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ خیر وقت کے جو پہیہ تھا وہ گھومتا رہا۔ بڑے 3 بچے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری عہدے پر بیٹھ گئے۔ چھوٹا بیٹا حافظ قاری عالم بن گیا۔ ایک دن شوکت صاحب نے طنزیہ انداز میں، ٹون مارنے کے انداز میں بیوی سے کہا کہ بڑے تینوں سرکاری عہدے پر لگ گئے، اچھا کما رہے ہیں، چھوٹا مولوی بن گیا، وہ جہاں بھی جائے گا اس کے پورے مہینے کی تنخواہ بڑے بچوں کے ہفتے کی تنخواہ کے برابر ہوگی۔ تم نے اپنی مرضی کروا کر بڑی غلطی کی، تمہیں بھی آج اس پر پچھتاوا ہوتا ہوگا، مجھے معلوم ہے، لیکن تم بولتی نہیں۔ بیوی نے کہا ہم میں سے کوئی ایک غلط ہے، مرنے سے پہلے میں یہ بات سامنے لانا چاہتی ہوں، چلو چاروں بیٹوں کا امتحان لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں۔ دوسرے دن رات کے وقت بیوی نے بال بکھر کر، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اور چہرے پر 1-2 ناخن کے نشان مار کر آنگن میں بیٹھ گئی اور شوہر کو اندر کمرے میں چھپا دیا۔ بڑا بیٹا آیا، پوچھا اماں کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ پہلا بیٹا بولا بڈھا سٹیا گیا ہے کیا؟ کہاں ہے بلاؤ؟ امی نے کہا نہیں ہے، باہر گئے ہیں۔ پہلا بیٹا بولا کہ آئے تو مجھے بلا لینا، کمرے میں ہوں اور کھانا نکال دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ اب دوسرا بیٹا آیا، پوچھا تو امی نے وہی جواب دیا۔ تو دوسرا بیٹا بولا کیا پگلا گئے ہیں اس بڑھاپے میں؟ ان سے کہنا کہ چپ چاپ اپنی بچی کچی زندگی گزار لو، آئے تو بلا لینا، اور میں کھانا کھا کر آیا ہوں، سونا ہے، مجھے اگر بڑے میاں آ جائے تو مجھے ابھی مت جگانا، صبح خبر لیتا ہوں ان کی۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، پوچھا تو آگ ببوکلا ہو گیا، اس بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھ سے جوتے کھانے والے کام کر رہے ہیں، یہ آج ساری تمیز و تہذیب ختم۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں وہ بھی چلا گیا۔ شوکت صاحب اندر بیٹھے ساری باتیں سن رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں اور ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کس طرح ان بچوں کے لیے دن رات محنت کر کے پالا، ان کو اعلیٰ تعلیم دی، ان کی کتنی غلطیوں کو نظر انداز کرا، اور یہ ایسا برتاؤ اب تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آنسو پوچھتے ہوئے اٹھے، کمرے سے باہر آنے ہی والے تھے کہ اتنے میں چوتھا بیٹا گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے آیا، پوچھا امی جان، ماں؟ تو ماں نے اب برے الفاظ میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہا۔ چوتھے بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا کہ پیاری امی جان، آپ ابو کا سب کچھ ہے، باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں ماں، اگر میرے ابو نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ میں نے ابو کو آج تک آپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ پیار محبت سے بات کرتے دیکھا۔ صبر کرو امی، صبر کرو، جس نے اتنی خوشیاں دی آج سختی سے پیش آئے تو کیا ہوا امی جان؟ ہو سکتا ہے کہ آج ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو اور آپ سے غلطی ہو گئی ہو، آپ سے کچھ غلطی سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے ہو۔ ماں آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یاد ہے آپ کو جب میں مدرسے میں تھا 3 سال پہلے جب آپ بیمار ہو گئی، ابو
انہوں نے کتنے دن تک آپ کی تیمارداری کی تھی، کئی دن تک آپ کو کھانا پکا کر کھلایا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی دھو کر دیے۔ آپ ہی نے تو مجھے فون پر کہا تھا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جو مجھے اتنا خیال رکھنے والا شوہر ملا۔ اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پائی، گلے لگا کر بیٹے کو رونے لگی۔ شوکت صاحب آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کھڑے تھے۔ اب بتائیے شوکت صاحب کیا کہیں گے میرے فیصلے کو؟ شوکت صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ شوکت صاحب نے لپک کر اپنے بیٹے کو چوم لیا۔ شوکت صاحب کی بیوی نے کہا، یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی، ماں باپ سے کیسے پیش آنا یہ تو قرآن اور حدیث بتاتا ہے، ماں باپ کے حقوق تو صرف قرآن اور حدیث سکھاتا ہے۔ آج شوکت صاحب کو احساس ہوا جن بچوں پر لاکھوں خرچ کر کے ڈگریاں دلائی وہ سب جعلی نکلے، وہ سب بیکار نکلے۔ وہ بچہ کام آیا جس نے زمین پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھا۔ دل سے ایک آہ نکلی، کاش میں نے اپنے چاروں بچوں کو دینی تعلیم دی ہوتی۔